یعنی 2 مئی کو جن کے پاس شیئر ہوں گے ان کو یہ 40 روپے ملیں گے، 3 مئی کو جن کے پاس ہوں گے ان کو نہیں ملیں گے۔ انویسٹ اینڈ گرو ریچ کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو پاکستان کی بہترین اور فرٹیلائزر سیکٹر کی بہترین کمپنی کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، یہ کمپنی ہے اینگرو کارپوریشن، جس نے ریسنٹلی ہی ایک بڑا ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا ہے۔ تو اس کو ہم چیک کریں گے scstrade.com پہ۔ یہاں پر آنے کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے اینگرو ENGRO اور اینگرو کارپوریشن پہ ہم اس کو کلک کریں گے۔ اس جگہ پہ ہم سرچ کریں گے اس کو۔ جی تو یہاں پر آنے کے بعد ہمیں یہاں سے اس کی ٹوٹل ہسٹری یعنی سچویشن پتہ چل جاتی ہے کہ اس کے ٹوٹل شیئر کتنے ہیں اور اس کا 52 ویک ہائی لو کتنا ہے وہ پتہ چل جائے گا، اور 6 منتھ کی اور ڈے کی رینج کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں اس کا ایئر اینڈ کیا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ اس کی فیس ویلیو 10 روپیز ہے اور ایئر اینڈ اس کا دسمبر ہے، اور اس کے فری فلاٹ جو ہیں وہ 55% ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں دیکھنے کے بعد ہم یہاں آتے ہیں ارننگ میں۔ تو اس کوارٹر کی یعنی 2023 کے پہلے کوارٹر کی اس کی ارننگ ہے 8 روپیز اور 7 پیسے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی جب ہم 2022 جو ختم ہوا اس کے چاروں کوارٹروں کی ارننگ اس کی 42 روپیز اور 23 پیسہ تھا، اور اس کے بعد ہم نیچے آئیں تو اس کی ارننگ پر شیئر جو ہے وہ 7.33 ہے، اور اس کے بعد اس کی بک ویلیو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہے 417.56 ہے۔ تو 417 کا یہ شیئر ہے، اور آج سے تقریباً 4-5 دن پہلے یہ 270 پہ ٹریڈ ہو رہا تھا، اور ابھی یہ 300 سے اوپر اس کی پرائس چلی گئی ہے۔ اس کی ریزن یہ بنی ہے کہ یہ ہم آ گئے scstrade.com پہ، تو یہاں سے آ کے ہم نے یہ نکال لیا اس کا اناؤنسمنٹ ہسٹری۔ تو اناؤنسمنٹ ہسٹری میں جب ہم آتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ لگاتار اس نے ڈیویڈنڈ دیا، یہ دیکھیں کوئی کوارٹر اس کا ایسا نہیں ہے جس میں اس نے ڈیویڈنڈ مس کیا ہو۔ تو یہ جو کالم ہے یہ اس کے ڈیویڈنڈ کا ہے، اور یہ دیکھیں آپ 2016، 17، 18، 19 کوئی کوارٹر ایسا نہیں جس میں اس نے ڈیویڈنڈ نہیں دیا۔ یہ آپ کو خالی لگ رہا ہے، یہ بھی خالی نہیں ہے، یہ اس نے بونس دیا تھا، یہ بونس کا کالم ہے۔ تو ہم اوپر چلے جاتے ہیں، ہم لاسٹ کے 2 ایئر دیکھتے ہیں اس کے۔ یہ ہسٹری یہاں سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ چلے یہ ہسٹری میں بھی یہ ڈیویڈنڈ دیتی رہی ہے یا نہیں دیتی۔ دوسرا یہاں سے اس کی ارننگ کا بھی پتہ چل جاتا ہے، کسی بھی شیئر کو ہم یہاں پر لکھتے ہیں آ کے تو اس کے جو ہے وہاں یہاں سے ارننگ کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے کہ 2020 کا کمپلیٹ ایئر اس نے 43 روپیز ارن کیے تھے، اور یہ اس نے ڈیویڈنڈ دیا تھا، وہ ہم یہاں سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ 6 اور 8 14 اور 10 24 اور 2 اس نے 26 روپے دیے تھے 2020 میں۔ ٹھیک ہے، 21 میں آتے ہیں تو 21 کے فائنل ایئر تک اس نے 48.50 ارن کر لیے تھے، اور دیے کتنے تھے اس نے 1 اور 5 6 اور 7 13 اور 12 25 روپے اس نے دیے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ 2022 میں اس نے ارن کیے تھے 4 کوارٹروں میں 42.23، اور اس نے جو دیے تھے وہ آپ یہ کیلکولیٹ کر لیں، اس نے 34 روپے دیے تھے۔ اور ابھی اس نے پہلے کوارٹر میں 2023 کے پہلے کوارٹر میں ہی اس نے 8.18 کمائے ہیں، تو اس میں سے اس نے 40 روپے دے دیے۔ تو یہ حیرانگی والی بات ہے کہ اس نے 40 روپے کیسے دے دیے۔ تو 40 روپے اس نے ایسے دیے ہیں کہ یہ کافی کیش رچ کمپنی ہے، تو کچھ دن پہلے اس کی شیئر بائی بیک کا نوٹس آیا ہوا اور یہ بائی بیک کر رہے ہیں، تو اس میں شیئر میں اتنا کیش رکھتے ہوئے اس کو بائی بیک کرنا تھوڑا مشکل بھی ہے، اور ویسے بھی کہ کیش ایسے پڑا تو انہوں نے سوچا کہ اس کیش کو کیا کریں یہ ڈیویڈنڈ کی شکل میں دیں، تو اسی ڈیویڈنڈ سے پھر یہ اور شیئر خریدیں۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس نے سال پورے کا دے دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ سال پورے کا نہیں دیا، اس نے کوارٹر کا ہی دیا، اور امید ہے انشاءاللہ اگلے 3 کوارٹروں میں بھی یہ دے گی۔
اور اس کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ اس نے ڈیویڈنڈ اس لیے دے دیا زیادہ، تاکہ ان پیسوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہ مزید شیئر بائی بیک کر سکے۔ تو جس طرح اس کی آپ پریویس ہسٹری دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہر کوارٹر میں 10 روپے تک یہ ڈیویڈنڈ دیتی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کوارٹروں میں بھی یہ 10 روپے دیتی رہے گی۔ اور اس کا آخری کوارٹر میں یہ صرف دیتی ہے، یہ کمپلیٹ ایئر میں صرف 1 روپیہ دیتی ہے۔ یہ دیکھیں 1 روپیہ دیتی ہے، اور 1 روپیہ یہ 2 روپے دیتی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر 1 روپیہ دیا 19 میں، یہ 2 روپے دیے، اور یہ 21 میں 1 روپیہ دیا، اور پھر یہ 22 میں بھی 1 روپیہ دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کا چیک کریں گے کہ یہ کمپنی کیا کام کرتی ہے، اور یہ ڈائیورسیفائی ہے کہ نہیں۔ ہمیں خود سے ڈائیورسیفیکیشن کرنی چاہیے کہ اس کمپنی میں اگر ہم انویسٹ کر لیتے ہیں تو وہ کافی ہے۔ تو جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کینگرو کارپوریشن کی مدر کمپنی ہے داؤد ہرکولیس۔ داؤد ہرکولیس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اینگرو کارپوریشن میں، اور اینگرو کارپوریشن کے 37% شیئر کی مالک ہے۔ آگے اینگرو کارپوریشن نے کیا کیا ہوا ہے، اینگرو کارپوریشن جو ہے وہ ایک کارپوریشن ہے، اور اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو مینج کرتی ہے ڈفرینٹ سبسیڈریز میں اور ایسوسیٹ کمپنیوں میں۔ یہ فرٹیلائزر کا سیکٹر ہے، اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے۔ یہ کیمیکل کا سیکٹر ہے، اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے۔ یہ آگے انرجی آ جاتی ہے، اور اینگرو کنیکٹ میں آ جاتا ہے یہ جو انفراسٹرکچر پورا لگ رہا ہے، جیز موبی لنک، ان کے جو ٹاور وغیرہ لگتے ہیں، یہ سارا یہ اینگرو اس میں بڑا شیئر اس کا ہے ٹاور لگانے میں۔ یہ اینگرو انرجی میں آپ دیکھیں تو یہ اس میں اینگرو پاور جن لسٹڈ کمپنی ہے، اینگرو پولیمر لسٹڈ کمپنی ہے، اینگرو فرٹیلائزر لسٹڈ کمپنی، یہ تینوں کمپنیاں بہت اچھی کمپنی ہیں۔ یہ بھی لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھی کمپنی ہے، ان میں بھی انویسٹ کرنا چاہیے۔ یہ سندھ کول مائننگ کا پروجیکٹ ہے، ایشیا کا دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے یہ، دوسری بڑی کان ہے یہاں پر کوئلے کی، جو یہ لوگ چائنا کی مدد سے اینگرو کارپوریشن، ہب کو اور ایف ایف سی مل کے اس پروجیکٹ کو لگا رہی ہیں۔ تو یہ اس کی ایسوسیٹ ہے، یعنی اینگرو کے اس میں صرف 11.9% شیئر ہے۔ اسی طریقے سے یہ دو اور کمپنی ہیں، یہ بھی اس کی ایسوسیٹ ہے، اور یہ فوڈ کی کمپنی ہے۔ یہ پھر اینگرو ٹرمینل پاکستان لمیٹڈ ہے، اور یہ بھی اس کی باقی سبسیڈریز کمپنی ہے۔ تو آپ گن سکتے ہیں کہ یہ کتنی اس کی سبسیڈریز ہیں اور کتنی اس کی جوائنٹ وینچر ہے، اور یہ کس طرح کے ڈفرینٹ کاموں میں انوالو ہے۔ اور یہ میں نے اس کی ریسرچ رپورٹ بنائی ہوئی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینگرو کارپوریشن ایک لسٹڈ کمپنی ہے، اور یہ اپنی انویسٹمنٹ کو مینج کرتی ہے اپنی سبسیڈری میں اور ایسوسیٹ کمپنی اور جوائنٹ وینچرز میں۔ اور کام کیا کرتی ہے، یہ فرٹیلائزر کے کام میں، پی وی سی ریزن کے کام میں، اس کی مینوفیکچرنگ اور مارکیٹنگ میں، فوڈ میں، انرجی میں، ایل این جی ٹرمینل میں، ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر اینڈ کیمیکل ٹرمینل اینڈ اسٹوریج بزنس میں یہ انوالو ہے۔ یہ ساری آپ نیچے دیکھیں اس کی یہ سبسیڈریز ہیں، یہ اینگرو فرٹیلائزر، ایفرٹ ایگری ٹیک، اینگرو پولیمر، اور یہ ساری اس کی سبسیڈریز ہیں، اور 24 کے قریب سبسیڈری ہیں، اور یہ کچھ ایسوسیٹ کمپنی 6 کے قریب جوائنٹ وینچر ہے اس کی۔ تو اس طریقے سے یہ سارے نیچے اس کے پروجیکٹ ہیں، کافی سارے یہ پروجیکٹوں پہ کام کر رہی ہے، یہ کچھ فیوچر پروجیکٹ ہیں۔ تو یہ ویل ڈائیورسیفائی کمپنی ہے، اور بہت اچھی کمپنی ہے، بڑی اسٹرانگ کمپنی ہے۔ تو اس کے باقی فنڈامنٹل جو ہیں وہ ہم یہاں سے ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ کافی ارننگ کرنے والی کمپنی ہے، اور نہ صرف ارننگ کرتی ہے بلکہ یہ ہمیں اس میں سے شیئر ہولڈر کو ڈیویڈنڈ بھی دیتی ہے، اور مسلسل ڈیویڈنڈ دیتی ہے۔ اس کا آپ کو کوئی کوارٹر ایسا نہیں جو آپ دیکھیں کہ وہ خالی ہے، اس میں اس نے ڈیویڈنڈ نہ دیا ہوا ہے۔ 16، 17، 18 3 سال، 19، 20، 21 3 سال، اور 22، یہ تقریباً 7 سال کا ڈیٹا آپ کے سامنے، اس سے زیادہ بھی نکل آتا ہے، لیکن یہ 7 سال ہمارے لیے انف ہے۔ یہ 7 سال کا ڈیٹا جو ہمیں شو کر رہا ہے کہ یہ کمپنی مسلسل ارننگ کر رہی ہے، اور اس کی ارننگ بڑھ بھی رہی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کی ارننگ بڑھ بھی رہی ہے،
اور یہ مسلسل ہمیں ڈیویڈنڈ دے رہی ہے۔ جی تو یہ اس کی رپورٹ ہے، فنانشل رپورٹ ہے اس کے پہلے کوارٹر 2023 کی۔ تو اس میں دیکھیں کہ اس نے یہ ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا ہے، این انٹرم کیش ڈیویڈنڈ فار دی فرسٹ کوارٹر اینڈ مارچ 31 2023 40 پر شیئر، ٹھیک ہے۔ تو بونس وغیرہ کچھ نہیں دیا، تو 40 روپیز پر شیئر اس نے ڈیویڈنڈ دیا، جو کہ ملے گا ان لوگوں کو جن کے پاس 2 مئی کو جن کے پاس شیئر ہوں گے ان کو یہ 40 روپے ملیں گے، 3 مئی کو جن کے پاس ہوں گے ان کو نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ 2 مئی کو جن کے پاس یہ شیئر ہوئے نا تو ان کو وہ حقدار ہوں گے اس 40 روپے کے، اور جن لوگوں نے 2 مئی کو بیچ دیے وہ اس کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑا ڈیویڈنڈ ہے۔ ابھی ہم اس کو میں کیا کرتا ہوں، اس کا جو ہے آپ کو میٹا اسٹاک میں پوزیشن دکھا دیتا ہوں کہ ہمیں یہ اس ٹائم بائی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میٹا اسٹاک میں جو اس کی پوزیشن ہے وہ اس کی جو بائی پوزیشن تھی وہ یہ والی تھی، اس کو ہمیں 270 کے قریب بائی کرنا چاہیے تھا، جبکہ ابھی جو ہے یہ کافی اوپر چلی گئی ہے، 310 کے قریب ہے یہ، تو یہ کافی رائز لے چکی ہے۔ ہاں اگر ڈے ٹریڈنگ کے لیے یا اس کو تھوڑا سا رائز لینے کے لیے اگر اس کو جب یہ مارکیٹ کھلے عید کی چھٹیوں کے بعد تو جب یہ رائز کرتی ہے تو اس کو بائی کر کے تھوڑا سا پروفٹ بک کرنا چاہیے، لیکن لانگ ٹرم کے لیے میرے خیال سے یہاں پر ہمیں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ 2 مئی دور نہیں ہے، 2 مئی کے بعد یہ ایکس ہو جائے گا، تو اس میں سے جب 40 روپے نکلیں گے تو سپوز یہ اسی جگہ پر یا 320 کے قریب بھی جا کر اگر یہ ایکس ہوتا ہے تو اس میں سے 40 روپے نکلیں گے تو یہ یہاں پر 280 کے قریب آ جائے گا، تو وہاں پر ہم اس کو بائی کر سکتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا کوئی بھی شیئر ہے تو وہ اوپر نیچے جاتے رہتے ہیں، تو یہاں پر یہ اس کا بائی پوائنٹ تھا 270 پر۔ یہاں پر جنہوں نے بائی کیا ان کو تو اتنا ڈیویڈنڈ ملا کہ ان کی عید سے پہلے عید ہو گئی ہے، لیکن جو بائی نہیں کر سکے تو وہ یہاں پر اگر وہ تھوڑا بہت اگر اس کی چال کو دیکھتے ہوئے بائی کریں اور پھر سیل کریں تو ٹھیک ہے، ادروائز یہاں پر میرے خیال سے بائی نہیں کرنا چاہیے، اس کا ویٹ کرنا چاہیے، اس کے ایکس ہونے کا، ایکس ہونے کوئی دور نہیں ہے، تو 2 مئی کو جب یہ ایکس ہو تو 280 یا پھر یہاں اس رینج میں 280-70 کے بیچ میں دوبارہ ہے تو یہاں پر اس کو بائی کر سکتے ہیں۔ ابھی اس کو بائی کرنا تھوڑا سا رسکی ہے۔